کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی سے پہلے بھی علم ہو گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یا ورقہ ابن نوفل کے بتانے پر پتہ چلا؟ غامدی صاحب اور مولانا اسحاق کا موقف اس کے خلاف ہے. جی، غامدی صاحب اور مولانا اسحاق صاحب کا موقف آپس میں بھی میچ نہیں کھاتا. پہلی بات ہے یہ دونوں کو اکٹھا ذکر نہ کریں. غامدی صاحب بخاری مسلم کی حدیث کے منکر ہیں، مولانا اسحاق صاحب منکر نہیں ہیں، لہٰذا یہ مکس نہ کریں. باقی جو مولانا اسحاق صاحب بیان کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا کوئی مختلف نہیں، موقف وہی ہے. رہا یہ معاملہ کہ نبی علیہ السلام کو کیا پہلے پتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے چند ایک ایسے سمٹمز آنا شروع ہو گئے تھے جس سے آپ کو اس چیز کا معلوم چل گیا تھا، لیکن ڈیفینیٹلی اسی وقت پتا چلا جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی. البتہ نبی اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے. اب یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کو شروع سے پتا تھا تو بھئی یہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں واضح ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے، نہ آپ ایمان کی تفسیرات کو جانتے تھے. اللہ نے اس قرآن کے ذریعے آپ کو اس اعلیٰ مرتبے پر پہنچایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے محبوب، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچا دیا. تو یہ بات تو کلیئر کٹ ہے کہ نبی علیہ السلام کو پہلے معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ کی حفاظت میں تھے. اعلان نبوت کے قریب کئی ایک سمٹمز آئے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام کی مسلم شریف میں حدیث ہے، میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. اب یہ بہت بڑا ایکسپیرینس تھا. اس طریقے سے 12 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا. ایک ایکسٹراڈنری واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف مائل کیا. ویسے بھی لاجیکلی سپیکنگ ایک شخص کو یہ اذیت میں مبتلا کرنا ہے کہ اس شخص کو بچپن سے اپنے بارے میں پتا ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور وہ 40 سال یہ ساری شرک کی گمراہیاں اپنے سامنے دیکھتا رہے ہوتی بھی. آپ ایک ڈائنامک لائف گزار رہے تھے. اگر آپ کو پہلے سے اس چیز کا پتا ہوتا تو کوئی آپ کا کوئی خطبہ نوٹ ہوا ہونا کہ آپ علیہ السلام نے 10 سال کی عمر میں خطبہ دیا کعبے میں کھڑے ہو کے کہ لوگوں بتوں کی پوجا نہ کرو. پھر 40 سال تو بہت بڑی عمر ہے. 40 سال کی عمر میں جا کے بعثت ہوئی نا، اس سے پہلے تو آپ کی جوانی کی پوری عمر ہے. کہیں کوئی ایسی بات رپورٹ نہیں ہوئی. یہ جذباتی جملے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں کہا کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو یہ چیز لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ نبی علیہ السلام نے کسی سے کاپی کر لیا ہے. اسی لیے آپ کی لائف اتنی ڈائنامک تھی، لوگوں کے سامنے اوپن کتاب تھی کہ آپ نے کسی فلاسفر کی شاگردگی نہیں کی، کسی شاعر کے پاس نہیں بیٹھے. اس کے باوجود ایسا کلام لے کے آئے کہ شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے اس کی طاقت کی وجہ سے. جو سورہ یونس میں ہے کہ نبی تم فرماؤ کہ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، تم نے اس سے پہلے کوئی ایسی بات مجھ سے سنی ہے کہ اچانک میں ایسا کلام لے آیا ہوں؟ میری پاسٹ کی زندگی اس پر گواہ ہے کہ میرا کوئی ٹریک ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ میں اس طرح کا کلام بیان کر سکوں، سوائے اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو یہ سارے معاملات بالکل اپنی جگہ کلیئر ہیں. اسلام میں اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ اگر جائز ہے تو نکاح کیسے پڑھا جائے گا؟ ان کے طریقے پر یا اسلام کے طریقے پر؟ ظاہر اسلام کے طریقے پہ ہی پڑھا جائے گا. اور ویسے بھی کامن ہی چل رہا ہے سارے کا سارا معاملہ. کئی نان مسلم جوڑے جب مسلمان ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے تجدید نکاح ان کا نہیں کروایا. حق مہر کے عوض ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں اس سب کے ہاں پایا جاتا ہے. یہی ایک طریقہ چل رہا ہے. تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، لیکن وہ اہل کتاب ہوں گے صرف جیوز اور کرسچنز بس. باقی اگر کوئی کہتا ہے ہم الہامی مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارا مذہب بھی الہامی ہے، مے بی مے ناٹ بی. وہ تو ہندوؤں کے بارے میں بھی ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کلیم کرتے تھے، پارسیوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن یہ کبھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے کلیم نہیں کیا کہ ان کے ساتھ، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. وہ ڈیفینیٹ اہل کتاب جیوز اور کرسچنز ہیں، خواہ وہ شرک بھی کرتے ہوں، تب بھی اللہ نے انہیں بینیفٹ دیا ہے کہ چونکہ الہامی مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے. مردوں سے نہیں ان کے ہو سکتا، ہماری بچیوں کا عورتوں سے ہو سکتا ہے. یہ اللہ نے فرق کیا ہے
بت پرست مشرک میں اور اہل کتاب مشرک میں. لہذا آپ بھی کلمہ گو مشرک میں اور کافر مشرک میں فرق کیا کریں. اللہ بھی یہ فرق کرتا ہے. آئی پی پیز کے حوالے سے ابھی تک آپ کا موقف سننے کو نہیں ملا. زیادہ بلوں کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں اس کے اوپر پوری ورکنگ کر رہا ہوں. ایک دفعہ ہی کروں گا. یہ اتنا آسان معاملہ بھی نہیں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس میں تو بڑی بڑی ہستیاں آ رہی ہیں, اور جن لوگوں کو جان بوجھ کے یہ گھسیٹ رہے ہیں وہ ان میں شامل بھی نہیں, ان میں سے کئی لوگ. اس لیے پوری ورکنگ کے بعد ابھی جو ہمارے ایک دوست ہیں بلال غوری صاحب, اچھے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کرنل انعام الرحیم صاحب ایکس فوجی تھے اور پھر فوج سے نکال دیے گئے چونکہ وہ مسنگ پرسنز کا مقدمہ بڑے شد و مت سے لڑتے تھے. کسی زمانے میں وہ پی ٹی آئی کے دشمن اول تھے. پی ٹی آئی والے ان سے نفرت کرتے تھے کیونکہ پی ٹی آئی والے خود فوج کے فرنٹ مین تھے. آج کل پی ٹی آئی والے ان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں, لہٰذا وہ اب اجتماعی ہیرو ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے انٹرویوز 2 ریکارڈ ہوئے ہیں آئی پی پیز کے حوالے سے بلال غوری صاحب کے چینل کے اوپر. انہوں نے پوری ہسٹری بتائی ہے بے نظیر کے دور سے لے کر پھر نواز شریف صاحب کے دور, پھر مشرف صاحب کا جب دور آیا, اور اب اس کا سلوشن کیا ہے وہ سارا انہوں نے پیش کیا ہے. وہ آپ تفصیلاً ویلاگ دیکھیں پھر آپ کو پوری صورتحال کلیئر ہو جائے گی. رہ گیا جو ابھی جماعت اسلامی والے کر رہے ہیں, پورے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ اسے اس طریقے سے ریزالو کیا جا سکے. سلیم صافی صاحب نے بھی انٹرویو کیا ہے حافظ صاحب کا. حافظ صاحب وہ آپ والے نہیں, وہ جماعت اسلامی والے حافظ صاحب, نعیم الرحمان صاحب کا. وہ آپ انٹرویو دیکھ لیں, اس میں بھی کافی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. رہا یہ معاملہ کہ بجلی کے بلوں کا, تو یقیناً اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو سارے کے ساری مہنگائی کی جو ماں ہے وہ یہ سارا بجلی کا ایشو ہے. اب اس کے اندر جس نے جو حصہ ڈالا ہوا ہے, تو میں اگر جنرل آپ کو ورڈکٹ دوں تو پاکستان کا کوئی پولیٹیشین اور کوئی فوجی ڈکٹیٹر اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتا. اس سے سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. اس وقت جو گورنمنٹ میں ہے, اس وقت جو اپوزیشن میں ہے, سب کے سب شامل ہیں. اپنے اپنے دور میں سب نے لچ فرائی کیا ہوا ہے. جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا عوام کے مسائل کے, یہ اپنے دور حکومت میں خود رینیو کر چکے ہیں ان ٹھیکوں کو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی طرف کی پکچر پیش کرتا ہے, تو پوری پکچر جو ہے وہ انہوں نے پیش کی ہے, وہ آپ دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر ایک فری لانسر آئی ٹی اور سیلز کی سروسز امریکن کمپنیز کو فراہم کرتا ہے, اور کمپنیز کی ڈیلنگ شراب, سور کا گوشت اور وغیرہ, اگر تو صرف یہی وہ ڈیلنگ کر رہے ہیں پھر آپ نہ پرووائڈ کریں. اگر حلال اور حرام مکس ہے پھر آپ ان کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. یوز کے اعتبار سے وبال ان کے اوپر ہے, آپ کے اوپر نہیں ہے. اگر ایک امریکن بزنس اپنے سٹاف کو کرسمس اور دیگر کافروں کے تہواروں کا بونس دے تو کیا ایک مسلمان کے لیے اسے لینا جائز ہے؟ نہیں, مسلمان کیوں لے رہا ہے؟ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب کو دوں گا پھر تو آپ لے لیں, لیکن مسلمان یہ کہہ کے نہ لے کہ میں بھی کرسمس کا قائل ہوں. ہم تو نہیں قائل, سیدھی سی بات ہے. اگر لڑکی کے گھر والے اس کی ہر کوشش کے باوجود زبردستی شادی کے لیے بزید ہوں تو لڑکی کیا کرے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بعد میں تماشا نہ لگائے, پہلے ہی تماشا لگا لے کہ میں نے نہیں کرنا, اور ان کو تھریٹ کر دے کہ جب آپ برات آئی بھی ہوگی میں نہیں جاؤں گی, میں سائن نہیں کروں گی, میں مشور ڈال دوں گی. آج کے اس ماڈرن دور میں آپ سوچ سکتے ہیں کوئی زبردستی کسی کو بھیج سکتا ہے, ویڈیو ہی لیک ہو جائے گی, پولیس پہنچ جائے گی ان کے گھر. یہ کرنا کہ بعد میں جا کے اس خامند کو جو بیچارہ اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس مسئلے سے, اس کو جا کے وہ اپنے قریب نہ آنے دے اور کہ جی میں تو یہ تو میں تو وہ نہیں. اس طرح کی جو عورتیں ہیں نا, انہیں جو تماشا لگانا ہے پہلے لگائیں, بعد میں نہ لگائیں. اگر شیعہ کی احادیث کی کتابیں اہل سنت سے الگ ہیں تو سنی شیعہ بحث کیوں ہے؟ تو الگ نہیں, ایک جیسی ہیں جی, کوئی فرق نہیں ہے. قرآن تو ایک ہے ہمارا. رہ گئے حدیث کی کتابیں, اس میں بھی 80% چیزیں ایک جیسی ہیں. بھائی سب سے بڑا مسئلہ نماز کا تھا نا, سنیوں کے اندر بھی سب سے بڑی جو مصیبت ہے نماز کے طریقے پہ ہے نا, میں نے تو وہ بھی ثابت کیا کہ سنی شیعہ کی نماز بھی ایک ہے, رفع الیدین دونوں کرتے ہیں, ہاتھ چھوڑنے کی روایتیں یہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ بھی موجود ہیں. لہذا
عقائد کے لیے قرآن دیکھیں گے، اس کے لیے نہ بخاری دیکھیں گے نہ اصول الکافی دیکھیں گے. مسائل کے لیے آپ نے جو دیکھنا ہے وہ دیکھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میجورٹی چیزیں ایک جیسی ہیں. میری خالہ کہتی ہے ہمیں تو اللہ کا تعارف ان بزرگوں اور بابوں نے کروایا ہے. خالہ سے پوچھیں نہیں کس بابے نے آپ کو اللہ کا تعارف کروایا ہے؟ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، کس نے؟ ظاہر ہے پوچھیں نا، وہ بابے کا وہ نام لیں گے نا، کس بابے کو ذکر کر رہے ہیں؟ ہمیں تو کسی بابے نے نہیں تعارف کروایا. کس نے کہا ہے؟ کہتے نہیں یہ کتابیں بابوں کے ذریعے پوچھیں. نہیں، یہ کتابیں تو انگریزوں کے پرنٹنگ پریس پہ پرنٹ ہوئی ہیں. آپ کے بابے تو اس چکر میں تھے کہ جناب وہ گولے میں سور کی چربی ڈلتی ہے، فلاں ڈلتی ہے، سلطنت عثمانیہ بڑھ گئی انہی چکروں میں. فتووں کے اندر پرنٹنگ پریس کی مخالفت وہ لوگ شروع میں کرتے رہے. آج پرنٹنگ پریس کی برکت سے ہی سارا دین کا کام ہو رہا ہے. تو کن بابوں نے، کس بابے نے جناب وہ نماز کی ٹائمنگ کی کیلکولیشن کی ہے، یہ گھڑیاں بنا دی ہیں ڈیجیٹل؟ ذرا بابا تو بتائیں کون سا اللہ کا تعارف ہے؟ اللہ کا تعارف تو اللہ کے فضل سے آج ہماری ویڈیوز کی برکت سے لوگوں کو توحید کلیئر ہونی شروع ہوئی ہے، جو قرآن میں 1400 سال سے موجود تھی. یہ تعارف کروایا انہوں نے کہ 5 وقت نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر باہر نکل کے پڑھتے تھے یا باہلک بیڑا تک. یہ اللہ کا تعارف کروایا ہے خالہ جی؟ خالہ جی یہ تعارف کروایا ہے؟ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے ہری، یہ تعارف کروایا انہوں نے اللہ کا؟ ہاں، اگر کسی بابے نے یہ اللہ کا تعارف کروایا نا کہ مدد اللہ سے مانگنی ہے، کوئی بابا جو ہے اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، اس کو بابا مانو. باباؤں کے بابا. دیکھا میرا پارا چڑھ جاتا ہے اس قسم کی پرچیاں نا مجھے بھیجا کریں. علی بھائی مردوں کے حقوق بھی عورتوں کو بتا دیں. یہ بات ٹھیک لکھی، صحیح بات. دیکھیں قرآن کی بھی سنت ہے کہ پسے ہوئے طبقے کو زیادہ ایڈریس کیا جاتا ہے. قرآن میں سورۃ النساء ہے، سورۃ الرجال کوئی نہیں ہے. عورتوں کے اوپر ہے، پسا ہوا طبقہ تھا اس لیے ان کے حقوق بیان ہوئے. ہم بھی اگر عورتوں کے حقوق پہ بات کرتے ہیں تو اس لیے کہ اسلام آنے کے باوجود پسا ہوا طبقہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مردوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں کہ ان کے کوئی حقوق نہیں ہے. میں جب بھی حدیث بیان کرتا ہوں پوری بیان کرتا ہوں بخاری مسلم سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حکمران ہے، وہ اس کی رعیت ہے، ان سے پوچھا جائے گا. اور ایک عورت اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن چونکہ بھائی پوسٹ لیڈرشپ کی مرد ویل کر رہے ہیں، لہذا مردوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے بھی وفات کے وقت عورتوں کو مخاطب نہیں کیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ فتنے سے مراد پنجابی والا نہیں، آزمائش، کہ تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ، یہ کہنا تھا. تو نبی علیہ السلام کا بھی اوور آل اسلوب جو ہے وہ ٹلٹ ہے اس طرف کہ عورتوں کے حقوق کی بات کرنی ہے، کیونکہ مرد تو پہلے ہی پاور میں ہے. ہاں، جہاں عورتیں مردوں کو طلاق دیتی ہیں جن جگہوں پہ، وہاں والا معاملہ ایک الگ ہو جاتا ہے. ادروائز ہمارے معاشرے میں مرد ڈومیننٹ ہے، اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. عورتوں کے حقوق اگر مرد پورے دے تو مرد کو اپنے حقوق کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عورتیں تو اپنے خامدوں کے ساتھ بڑی مخلص ہوتی ہیں، اس ذہن میں رکھیے گا. مرد ادھر ادھر ضرور منہ مارتے ہیں، عورت جب شادی کے بعد اپنے خامد کے پاس آتی ہے نا، کوئی لاکھوں میں ملینز میں کوئی بدکار عورت نکل آئے لادا بات. ادروائز اوور آل عورتیں شریف النفس، اپنے مردوں کے ساتھ کمیٹڈ، اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں. ان کے ماں باپ بھی ان کو یہی کہہ کے بھیجتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. یہ مرد ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ صحیح ڈیلنگ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے معاملات بگڑتے ہیں. اس میں زیادہ تر مسئلہ فائنینشیل ایشوز کا ہوتا ہے. پھر لڑائی بار کر کے آتے ہیں، غصہ اپنے بیوی بچوں پہ نکالتے ہیں. آپ اکثر مردوں کو دیکھیں گے باہر ان کے اخلاق کی مثال دی جاتی ہوگی، گھر ان سے بڑا کتا کوئی نہیں ہوگا، گھر والوں کے لیے کتے بنے ہوئے. حالانکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. تو
اس پرچی کے بعد بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. میں ابھی بھی اس موقف پہ ہوں کہ مرد اگر عورتوں کو حقوق دیں گے تو انشاءاللہ عورتیں بھی مردوں کے حقوق کا خیال رکھیں گی. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے نا کہ عورتوں کو دین سکھائیں. جب دین سکھایا جائے گا تو اس میں پھر حدیث بتائی جائے گی نا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. یہ حدیث منوانے کے لیے آپ کو وہ ساری حدیثیں بھی تو ماننی پڑیں گی نا جو نبی علیہ السلام نے بیویوں کے بارے میں کہا کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کوئی بھی اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. مسلم شریف میں حدیث ہے دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین برتنے کی چیز نیک بیوی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس سے نفع حاصل کرو اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. یعنی جس طرح کی ہے اس نے ایکسپٹ کرو. اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ایسا بنایا ہے اس میں مرد کو ہی ٹالرنس سے کام لینا ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے عورت کو نہیں مرد کو دیا ہوا ہے. عورت کو دیا ہوتا تو پہلے ہفتے ہی چھٹی کروا کے سارے بیٹھے ہوتے کیونکہ عورت کو غصہ جلدی آتا ہے لیکن ٹھنڈا بھی جلدی ہوتا ہے. آپ کی ایک ویڈیو میں آپ نے حضرت عائشہ کو حضرت علی کی خلافت کا واقعہ تھا اس کی وضاحت کریں. وضاحت کیا کرنی ہے آپ کو نہیں پتا. جو گورنمنٹ کے خلاف کھڑا ہو اسے پولیٹیکل ٹرم میں باغی کہا جاتا ہے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ سب کا مشترکہ عقیدہ ہے. اہل حدیث کو زیادہ تکلیف ہوئی تھی وہ اپنے شارحین کی شرح پڑھ کے دیکھ لیں سید داؤد راز صاحب کی کہ جنگ جمل صفین نہروان تینوں میں جو لوگ کھڑے ہوئے وہ خلافت راشدہ کے باغی تھے. اس باغی کا مطلب کوئی دین کا باغی ہونا نہیں ہے اسلام سے نکل جانا نہیں ہے. پولیٹیکل ٹرم میں جو حکومت وقت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے باغی کی ٹرم استعمال ہوتی ہے. یہ ٹرم کے طور پہ ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے نہ اس کی وجہ سے کوئی اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو میں نے اس کے اوپر 12 اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ ہے. دنیا اور آخرت میں سیدہ عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہیں اور مومنین کی ماں ہے. بالکل یہ اپنی جگہ. 5 وقت نماز کے باوجود کچھ گناہ نہیں چھوٹ رہے تو یہ ہماری توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے ایمان کی کمزوری ہے. ظاہر ہے ایمان کی کمزوری ہے. اس کے لیے اچھی صحبت اختیار کریں بری صحبت سے بچیں بری ویڈیوز سے بچیں برے لٹریچر سے بچیں بری گفتگو کرنے سے بچیں پازیٹیو لوگوں کے اندر رہیں. یوٹیوب کے ذریعے آپ پازیٹیو صحبت اختیار کر سکتے ہیں. اگر فرعون کے دور میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ مار دیتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کیسے بچ کے معجزانہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی معجزانہ طور پر بچے. اور یہ جو مارنے کا سلسلہ تھا یہ مسلسل نہیں تھا. کچھ عرصہ ہوتا تھا پھر رک گیا پھر جوش چڑھا پھر رک گیا. اور پھر ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا کوئی سی سی ٹی وی کیمرے تو نہیں لگے ہوئے تھے کہ ہر چیز کو ہر وقت واچ کیا جا رہا ہو. پھر اللہ تعالیٰ بھی بعض اوقات عقل معاف کر دیتا تھا. اب یہ کتنی عقل معاف ہوئی کہ جب قرآن میں تو یہ مسنگ لنک ہے قرآن نے تو نہیں بتایا کہ یہ کیسے ہوا ہم اس کا جواب دیتے ہیں. اللہ کا کلپ تو قرآن سے کاٹا جا سکتا ہے جس طرح یہ میرے کلپس کاٹتے ہیں کیونکہ قرآن نے تو اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے کہ کیسے یہ ہو گیا کہ ایک بچہ جو ہے وہ دریا میں آیا ہے تو ظاہر ہے وہ پیدا ہوا ہے نا کہیں پہ. اور جب فرعون کی بیوی نے اس کے لیے ایفرٹ پٹ کی ہے اور فرعون ایگری کر گیا اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سسٹر پہنچ گئی کہ میں ایسے گھر کو جانتی ہوں جہاں کا یہ دودھ پی لے گا. اس وقت بھی فرعون کا خیال نہیں گیا کہ بھئی یہ جو عورت ہے جس کا دودھ اترا ہوا ہے اس کا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کدھر ہے. اس زمانے میں تو ٹیکے نہیں ہوتے تھے نا کہ کوئی عورت دودھ اتار سکے. دودھ اسی وقت عورت کا اترتا ہے جب وہ کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اور ظاہر پریگنینسی کے بعد دودھ اترتا ہے. تو فرعون کا دماغ اس طرف نہیں گیا کہ اس کا اگر عورت کا دودھ اترا ہوا ہے تو وہ بچہ کدھر ہے جس کی وجہ سے دودھ اترا ہے. ٹیکنیکلی سپیکنگ اگر آج یہ معاملہ ہو اللہ تعالیٰ عقل معاف نہ کرے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پکڑے جانا تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ معجزانہ طور پہ ہوا ہے کہ اس کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں. البتہ ایک کامن سینس تھی کہ بھئی دودھ بھی اسی کا پی رہا ہے جا کے تو اس کا اپنا بچہ کدھر گیا. تو یہ فوراً مسنگ لنک تھا. یہ مسئلہ تو پنجاب پولیس نے بھی حل کر دینا تھا تو کیوں نہیں حل ہوا؟ اللہ نے پردہ ڈال دیا. بس یہ جواب ہے اس چیز کا. ٹھیک ہو گیا. جس طرح آپ دیکھیں نبی علیہ السلام ہجرت کی رات
بھر پیرا ہے, تلوار لے کے سارے قبیلوں کے لوگ کھڑے ہیں کہ حضور نکلیں گے ہم قتل کر دیں گے. آپ علیہ السلام انہی میں سے نکل کے چلے گئے, آنکھوں پہ پردہ اللہ نے ڈال دیا. حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پہ لٹایا. وہ تو بعد میں جب انہوں نے دیکھا وہ پریشان ہو گئے, نبی علیہ السلام تو وہاں سے جا چکے تھے. تو یہ معجزانہ طور پہ ایسے ہوتا ہے. فزیکلی اس کی کوئی ریزن بیان نہیں کی جا سکتی. معجزے کو فزیکلی ثابت کرنا یہ سائنس پہ بھی ظلم ڈھانا ہے اور اسلام میں بھی بدعقیدگی ہے, جو ایک فرنٹ مین کرنے کی کوشش کر رہا تھا غزالی کے جھوٹے عقیدے کے دفاع کے لیے. تو دیکھیں وہ ایک عورت نے آ کے نا اس فرنٹ مین کے ساتھ کیا کیا. اور یہ میں کوئی عورت کے جینڈر کی تحقیر کے طور پہ نہیں کر رہا. وہ جو سسٹر ہیں ہماری, وہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں جنہوں نے اس فرنٹ مین کو جواب دیا ہے, اور اس فرنٹ مین کو کہ جسے یہ نہیں پتا کہ امام غزالی کی کتابوں سے وہ جو ریفرنس پیش کر رہا ہے وہ امام غزالی نے اپنے مخالفین کی بات کوٹ کی ہوئی ہے جو صحیح ہے, تو وہ سمجھ رہا ہے کہ غزالی کی یہ بات ہے. وہ کہہ رہے غزالی تو یہی کہہ رہا تھا, غزالی اس کا جواب دے رہا تھا. اس بیچارے کا علمی لیول یہ ہے. تو میں نے عورت کی بات کی کہ یہ مرد ڈومیننسی کی بات کرتا ہے, ظاہر اللہ نے بنایا بھی ہے. یہ آپ نے مقابلہ نہیں دیکھا 3-4 دن پہلے جو الجزائر کا ایک مرد عورت بن کے, دوسری طرف ہنگری کی ایک خاتون تھی, جب اسے 2-3 ہی پڑی ہے تو اس نے کہا میں نے اس سے لڑائی نہیں کرنی, یہ تھے تفہی کچھ اور نے. یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ مرد و عورت برابر نہیں ہو سکتے, اللہ نے ڈفرنٹ بنایا. جسٹس کریں گے, ایکویلٹی نہیں ہو سکتی, انصاف ہوگا. بعض معاملات میں عورتوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے, بعض معاملات میں مردوں کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے برابر رکھا ہے. ورنہ تو عورتوں کا ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ مردوں کی ہاکی کی ٹیم سے ہو. یہ میں اکثر مثال دیا کرتا تھا. یہ تو اللہ کی طرف سے کرامت ظاہر ہوئی ہے جو یہ واقعہ ہوا ہے. یہ جو ابھی اولمپکس ہو رہے ہیں فرانس میں, پیرس اولمپکس, تو اس میں جب وہ الجزائر کی جو ایک عورت نما مرد تھا, وہ جب کٹہرے میں اترا ہے تو وہ تو سامنے والی عورت کو پتہ چل گیا, کیونکہ جب اسے 2-3 لگی اس نے کہا اسے تو میں مقابلہ جیت ہی نہیں سکتی, یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. تو میرا خیال ہے پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اسلام مرد و عورت میں جو یہ والا ڈفرنس کرتا ہے یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن ادھر تو اور چیز ہوئی ہے. ادھر فرنٹ مین مرد تھا مولویوں کا, اور دوسری طرف ہماری اسٹوڈنٹ تھی فیمیل. دیکھیں ہماری اسٹوڈنٹ فیمیل ہو تو ادا کسونوی مولویوں کا فرنٹ مین نہیں برداشت کر سکتا. یہ بھی کرامت ہے, سچائی کی طاقت ہے. اللہ کا شکر. کیا بینک میں آپریشن ڈپارٹمنٹ یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاب جائز ہے؟ دیکھیں اسلامک بینکنگ میں جاب کریں, دوسرے بینک کی جابز کو اوائڈ کریں. ہاں اگر آپ کو کوئی اور جاب نہیں مل رہی, فی الوقت یہ ملتی ہے ایکسپیرینس کے طور پہ, کنٹینیو کریں, جیسے ہی دوسری جاب ملے پھر چھوڑ دیں. باقی بچنے میں عافیت ہے. کیا جمعہ مبارک اور عید مبارک کہنا بدعت ہے؟ نہیں جی, کوئی یہ کلچرل چیزیں ہیں, بدعت اس طرح نہیں داخل ہوتی بھائی. آپ نے کہا تھا کہ رائے ونڈ میں 2 مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور جماعت علیحدہ ہوتی ہے, اس بات میں کتنی سچائی؟ آپ خود جا کے دیکھ لیں جی, گراؤنڈ فلور پہ بھی چلے جائیں, ٹاپ فلور پہ بھی چلے جائیں, دونوں علیحدہ کیے ہوئے انہوں نے. بالکل وہاں رفع الیدین سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر میری کلیریفیکیشن بھی آ چکی ہوئی ہے. وہ جو بال کی کھال, اس پہ مجھے طارق جمیل صاحب نے فون کیا تھا. میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں مسجد کی بیسک ڈیفینیشن ہے اذن عام. کیا رائے ونڈ کی وہ جو بیرون کا پورشن ہے مسجد کا, وہاں اذن عام ہے کہ اندرون والے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں, ان کا اذن عام نہیں ہے؟ تو پھر مسجد علیحدہ ہوگی. مسجد میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے. مطلب آپ نے کوئی مسجد دنیا میں دیکھی ہے کہ ادھر گورے کھڑے ہوں گے اور جو نان گورے ہیں وہ گراؤنڈ فلور پہ کھڑے ہوں گے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ تو ہمارا فخر ہے کہ ایک ہی صف میں سارے کھڑے ہوتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہے, آپ جا کے خود دیکھ لیں. ادھر بڑن بھی نہیں دیتے. ہماری حدیث کی کتابوں میں اہل بیت رسول سے روایات نہیں لی گئی ہیں, کم ہیں لیکن ہیں. امام باقر کی روایتیں ہیں بخاری مسلم میں, امام جعفر کی مسلم شریف میں, کم ہے. اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی حدیثیں کیوں لی گئیں, میں نے تفصیلاً اس کے اوپر جواب دیا ہوا ہے. باقی اہل بیت کا نالج بھی وہی ہے جو قرآن میں موجود ہے, صحابہ کا بھی وہی ہے. تو ہمارے پاس قرآن موجود ہے الحمدللہ. کیا کاروبار کو وسیع کرنا
مال اکٹھا کرنا اور جائیداد بنانا اسلام کی نظر میں اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو کیا یہ مال دنیا کی محبت میں اضافے کا باعث تو نہ ہوگا، جبکہ امت محمدیہ کے لیے بڑا فتنہ مال ہے؟ فتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام ہے، فتنہ یہ آزمائش ہے، ورنہ مال تو حضرت عثمان غنی کے پاس تھوڑا تھا۔ آج کا کروڑوں روپیہ بنتا ہے جو حضرت عثمان نے دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر، اور پوری زندگی میں جو انہوں نے خیرات کیا ہے وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو تھا تو جبھی کیا نا۔ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال جوڑنا جائز ہے، جتنا مرضی جوڑیں، البتہ پریفریبل وہی ہے جو حضرت ابو ذر غفاری کا موقف ہے، لیکن وہ تقوی ہے، فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ یہ ہے کہ آپ جوڑ سکتے ہیں، زکوٰۃ دیں۔ تقدیر اور نصیب میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے جی، انٹرچینجبل الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ڈیسٹنی، تقدیر، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، میرے کافی سارے کلپس کھل جائیں گے۔ سب سے بہترین صدقہ جاریہ والدین کے لیے کیا ہے؟ اگر یہ کیا لکھا ہوا ہے، اگر وفات پا چکے ہیں تو ایسا کام۔ اتنا لمبا کیوں لکھتے ہیں یار؟ بس سمپل پوچھ لیا۔ اصالہ ثواب کے 10 طریقے لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی۔ سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آپ نیک عمل کریں، آپ کا آٹومیٹکلی ثواب آپ کے ماں باپ کو پہنچے گا۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ کیا امام کے پیچھے قرات کرنا ضروری ہے؟ بالکل جی، ان رکعتوں میں جس میں امام آہستہ آواز میں تلاوت کرتا ہے، جس طرح عشاء کی آخری 2 رکعتیں، مغرب کی آخری 1 رکعت، ظہر کی 4 کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 کی 4 رکعتیں، ان میں آپ نے قرات کرنی ہے۔ جہاں اونچی آواز سے کر رہا ہے تو سننا کافی ہے، اگر سکتے کرے تو آپ پڑھ بھی لیں۔ علماء حضرات دین کو صحیح سے بیان کیوں نہیں کرتے؟ انہیں آتا ہی نہیں ہے تو کہاں سے بیان کریں؟ وہ تو فرقوں کا دین لے کے چل رہے ہیں، اور جسے آتا ہے وہ ڈرتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی تو مسجد کمیٹی مجھے فارغ کر دے گی، یہ تو تم نے وہابیوں والی باتیں شروع کر دی ہیں، یہ تم نے بریلویوں والی باتیں شروع کر دی ہیں، یہ تم نے شیعہ والی باتیں شروع کر دی ہیں۔ یہ وجہ نہیں، اور کوئی وجہ نہیں۔ میرا ایک بریلوی دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ ہوگا تو آپ تو صرف اللہ والے ہو، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں جاؤ گے؟ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤ۔ نہیں تو آپ کو کس نے کہا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں اور ہمارے سامنے ہوں تو ہم رسول اللہ کو چھوڑ کے اللہ تک جائیں گے؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تم جاؤ نا عبد القادر جیلانی جو وچ پہ گیا ہے، وہ جاؤ نا۔ ہاں، تم جاؤ اپنے بابوں کے پاس جن کے ناموں کے تم لوگ کلمے پڑھتے ہو، ان کا دفاع کرتے ہو، ان کی تقلید کرتے ہو۔ ہمارے پلے تو ہے ہی یہ چیز ہے، ہمارا تو جھگڑے ہی ہے، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ مینا تو ہم نے مارنا ہے تمہیں۔ ہم اللہ والے نہیں ہیں، اللہ رسول والے ہیں، اور تم نہ اللہ والے ہو نہ رسول والے ہو، تم بابوں والے ہو۔ تو نبی علیہ السلام جب سامنے موجود ہوں گے، آپ علیہ السلام کے سامنے مقدمہ جائے گا۔ بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام آپ سے دعا کرواتے تھے، لیکن بخاری میں یہ ہے 1010 نمبر حدیث، 1010 نمبر حدیث، حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ تو کیا حضرت عمر کے لیے مشکل تھا کہ وہ قبر رسول پہ جا کے رسول اللہ سے کہتے یا رسول اللہ آپ دعا کرو؟ انہیں پتا تھا کہ امت نے اس کو غلط رنگ دے دینا اس بات کو، اور نہ یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا قبر رسول سے مانگنا۔ میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے، آپ دیکھیں۔ حضرت عمر نے عقیدہ بتایا کہ نبی علیہ السلام اگرچہ اپنی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ مقبول ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، رسول اللہ کی اس وقت قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، اور آخرت کی زندگی قبر کی زندگی سے بہتر ہوگی۔ لیکن چونکہ ہمارے سامنے موجود نہیں، ہم ان کے سامنے مقدمہ نہیں رکھ سکتے۔ قیامت والے دن نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں گے، یہ تو قرآن میں حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جب حضور سامنے ہوں گے، سارے مسئلے حضور کے سامنے پیش ہوں گے، تو اسی دسو کہ تواڈے بابے کتنے ہون گے؟ ہاں، تو تم لوگوں نے تو بابوں کے پاس جانا ہے، نبی اسلام سے تمہارا کیا لینا دینا؟ ان کے پاس جاؤ جو کہتے ہیں نہیں 70 دفعہ وعدہ لیا ہے کہ میرا کوئی مرید بھی اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ سال دے جاؤں۔ ٹھیک ہے،
اگر نبی الاسلام صحابہ کرام نے کبھی بغیر رفع دین کی نماز نہیں پڑھی تو بغیر رفع دین کی نماز پڑھنا بدعت کیوں نہیں ہے؟ بالکل جی، ان لوگوں کے حق میں بدعت ہے جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں یہ صرف سنت ہے، ہم اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں، ان کو ہم ترغیب دلاتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں منسوخ ہو گیا، یہ مکھیاں مارنا ہے، تو ان کی نماز کو ہم بدعتیوں والی نماز ہی کہتے ہیں جو اس سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بلکہ امام بخاری نے تو لکھا ہے ان لوگوں پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، انہیں ڈرنا چاہیے جو یہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر ایک حدیث کو ایک محدث صحیح کہتے ہیں دوسرا محدث ضعیف، تو کس کی بات مانی جائے؟ اس کی بات مانی جائے جو قرآن، بخاری، مسلم کی احادیث میں فٹ ان بیٹھتی ہو، ٹچ سٹون وہ ہیں، اس طرح کر لیا کریں۔ ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ کیا ایک عام آدمی جس کو دین کا زیادہ فہم نہ ہو وہ تقلید کر سکتا ہے؟ کم فہم ہو، زیادہ فہم ہو، تقلید تو کرنا ہی حرام ہے۔ تقلید یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا، دلیل کے ساتھ مانیں گے کوئی تقلید نہیں ہے، وہ آپ جس کی مرضی کریں، وہ تقلید ہے ہی نہیں۔ آج مجھے بتائیں، امام حنیفہ بتا رہے ہیں آپ کو ملک بینک کا مسئلہ، بلڈ بینک کا مسئلہ، ٹرین میں نماز کا مسئلہ، یا مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب بتا رہے ہیں؟ تو انفیوں اپنے آپ کو منیبی اور عثمانوی کہا کرو نا، انفی کیوں کہتے ہو؟ مسئلے ان کے مان رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جدید مسائل میں اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد فکس نہیں ہوا چار بندوں کے اوپر۔ تقلید کو انہوں نے پریکٹیکلی خود چھوڑ دیا ہوا ہے، اور جہاں ان کے زنانیہ کا مسئلہ آنا جو ہوتے تھے ویسے ہی چھوڑ چکے تھے۔ فقہ حنفی میں تو آپ کو پتا ہے کہ امام حنیفہ نے کہا کہ 90 سال بلکہ 120 سال تک انتظار کرے گی عورت جدھر خاوند گھوم گیا ہے۔ ادھر انہوں نے امام مالک کے اوپر فتویٰ دیا ہوا ہے، شری تھانوی نے بھی۔ جیسے ہی عورتوں میں مسئلہ آتا ہے فوراً اس طرف چلے جاتے ہیں۔ حاکم میں 3 دن بعد بیعت والی حدیث کو امام مسلم اور ابن حجر نے صحیح کہا، اور بخاری میں 6 مہینے۔ ہم تو بخاری مسلم کی بات کو مانتے ہیں جی، کلیئر کٹ ہے۔ یہ اتنا سادہ معاملہ ہوتا تو اتنے بڑی یہ فرقہ واریت نہ ہوتی بھائی۔ قرائن بتا رہے ہیں کہ وہی کچھ ہوا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، 6 مہینے والا مسئلہ۔ تاریخی روایات کے صحیح ہونے کی تصدیق کیسے کی جائے؟ کوئی طریقہ نہیں میرے بھائی، بہتر یہ ہے کہ وہ تاریخ آپ فالو کریں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے، زیادہ تر تو جھوٹ ہی لکھا ہوا ہے۔ ذیل میں آپ کوٹ کر سکتے ہیں کسی صحیح حدیث کے ذیل میں ریفرنس کے طور پہ، ادروائز اوورال تو بڑی خطرناک باتیں لکھی ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کی تقلید پر عبارت کے جواب میں ائمہ کہتے ہیں کہ حدیث سے خود رزلٹ صرف مجتہد نکال سکتا ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ہر شخص خود حدیث پڑھے۔ جی حدیث خود پڑھے، اور مجتہد کیا رزلٹ نکالے گا؟ مجتہد اللہ کے بندو کیا رزلٹ نکال رہے ہیں؟ آپ کے جو مجتہد ہیں اس زمانے کے، جنہوں نے رزلٹ یہ نکالا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر دیا ہے، جو مطلب اچھل اچھل کے نکل رہا ہے وہ نہیں انہوں نے ماننا، اور جو کہیں موجود ہی نہیں وہ اس میں سے نکال لینا ہے۔ تو اللہ کی پناہ اس قسم کے مجتہدین سے رہے۔ امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل تو وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو چھوڑ دو۔ اس مسئلے کو آپ سمجھیں، ائمہ محدثین یا ائمہ فقہا نے خود فرمایا کہ ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ کیا حنفی خود نہیں چھوڑ چکے؟ امام حنیفہ کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے، حنفی مدینے کو حرم مانتے ہیں، تو کیا امام حنیفہ کو حدیثوں کا فہم نہیں تھا؟ نہیں تھا، جبھی تو حنفیوں نے ان کا یہ مسئلہ چھوڑا ہے۔ اور اس ایک مسئلہ چھوڑنے کی وجہ سے کوئی امام حنیفہ 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہو گئے، اس جگہ ہی وہ غلط ہے، باقی کئی جگہ بھی وہ ٹھیک ہے۔ امام شافعی کا یہ موقف غلط تھا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس ایک موقف کے غلط ہونے سے امام شافعی کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں ہو گئے۔ اس پہ آپ مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں۔ اگر ایک چیز پر ایک زمانے میں اجماع ہو جائے اور بعد میں ختم ہو جائے، تو یہ تو تھیوریٹیکل سوال ہے، کوئی مثال دیں کہ کوئی اجماع ہوا تھا اور وہ ختم ہو گیا۔ ہمارے نزدیک تو ایسا نہیں ہے۔ ویڈیو کیمرے کا اگر مسئلہ تھا، اجماع کوئی نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے میں بھی مولانا مودودی ویڈیو کیمرے کو درست سمجھتے تھے، علماء عرب سارے کے سارے کہتے تھے ویڈیو کیمرہ درست ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر تعلق قادری صاحب،
یہ تو ہمارے زمانے میں ہوا نا. شکر ہے یہ اکثر بندے زندہ ہیں یا اپنی ویڈیوز میں زندہ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کامنٹس کیے ہیں. یہ کوئی پرانے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پچھلی صدی کا مسئلہ ہے. اس زمانے میں ہی آپ کے سامنے کوئی اجماع نہیں ہوا تھا ویڈیو کیمرے کے حرام ہونے پہ. ہاں میجورٹی لوگ اسے حرام کہتے تھے جو آج کیمرے کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے, باپا جانی. لیکن 100% اجماع کوئی نہیں ہوا تھا. بڑے علماء اس وقت بھی اس کو غلط ہی سمجھتے تھے جن لوگوں نے یہ فتوے دے دیے کہ ویڈیو کیمرہ جو ہے یہ بت پرستی ہے. نکاح کے دوران اگر وکیل لفظ نکاح دوران ایجاب و قبول اگر نہ کہے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ تو پھر اسے کرن کے بیٹھا ہے یارو, کیا کہ طلاق کا لفظ بولا اس نے نکاح کی جگہ, نکاح ہی کرنے بیٹھا ہے نا, پھر کیا اسے بولے ایسا, نکاح ہی رہ گئے تھے. ٹھیک ہے تو کوئی نہیں, اس طرح نکاح تو نہیں ہوتا بھائی. کیا مالک اشتر عثمان کو قتل کرنے والی جماعت میں شریک نہیں تھے؟ ابن ابی شیبہ میں کتاب الجمل میں روایت ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے. نہیں, مخالفین میں شامل تھے, قاتلین میں شامل نہیں تھے. وہ تو محمد بن ابی بکر بھی تھے. امتحانات کی تیاری کیسی کرنی چاہیے اور آپ اپنے امتحان کی تیاری کس طرح کرتے ہیں؟ یہ آخرت کے امتحان کی پوچھ رہے ہیں. امتحانات کی تیاری بھائی شروع سے ہی کرنی ہوتی ہے. پیپروں میں تو دعائیں کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. ہاں, ساتھ ساتھ ٹائم ٹیبل بنائیں, اپنا ٹائم مخصوص کریں پڑھائی کے لیے جو آپ کو سوٹیبل لگتا ہے, اور روزانہ کا کام روز کرتے رہیں, پھر جا کے یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی. اور اس میں کی رول یہ ہے کہ اپنے پاس رف رجسٹر بنائیں, جو چیزیں آپ نے یاد کی ہیں انہیں لکھنے کی عادت ڈالیں تاکہ ہینڈ رائٹنگ بھی آپ کی رواں ہو, سپیڈ سے لکھنا سیکھیں. پیپروں میں تو ظاہر ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے. اور دوسرا, جو چیز آپ یاد کر کے ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں وہ آپ کو بھولتی نہیں. اور میتھمیٹکس تو 100% لکھ کے کریں. زبانی یہ جو لوگ میتھ حل کرتے ہیں نا, پیپروں میں نہیں حل ہوتا. تو یہ اس کے لیے کی رول ہے. ناد علی, دعائے توسل وغیرہ کی حقیقت کیا ہے؟ جس میں تو بابوں کو ڈائریکٹ پکارا گیا ہے, خواہ اہل البیت کو یا صحابہ کرام کو یا کسی پیغمبر کو, وہ تو شرک ہے, سیدھی سی بات ہے. ہاں, اللہ سے مانگا جائے تو وہ جو بھی دعا ہو, کسی کی بھی لکھی ہوئی ہو, آپ پڑھیں. کسی ہستی کے مزار پر جھک کر چھونا جائز ہے جیسا کہ امام حسین علیہ السلام؟ نہیں, جھکنا تو منع ہے بھائی. امام حسین علیہ السلام کسی کو اپنے سامنے جھکنے دیں گے؟ وہ اگر قبر سے باہر ہوں تو وہ کسی کو اپنے سامنے جھکنے دیں گے؟ تو ان کی قبر پہ نہیں جھکا جا سکتا. بی بی ام کلثوم کی حضرت عمر سے شادی کے وقت عمر کی تفصیل بتا دیں. واللہ عالم چھوٹی عمر ہی تھی, لیکن یہ نکاح ثابت ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. فرض نماز گھر میں پڑھنے سے پہلے اقامت کہنا؟ اقامت ہر وقت ہی کہنی چاہیے. یہ الگ سے ایک سنت ہے, ثواب کا کام ہے. سنسائی میں حدیث ہے, تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے. اکیلا, کیونکہ اس کے ساتھ کوئی اور بندہ نہیں. تو اکیلے صرف اقامت نہیں, آپ جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھیں اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے. اس میں آپ نے اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے جس طرح کہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے, تو آپ کو جماعت کا ثواب بھی ملے گا. مجبوراً اگر آپ کے لیے حالات ہے تو اقامت بھی پڑھیں. رہا یہ ضروری نہیں ہے, سنت ہے, چھوڑے نا. حضرت ماریا قبطیہ سے کیا آپ کا نکاح ہوا تھا یا نہیں؟ اس کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں. باقی یہ بات اپنی جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم واحد نبی الاسلام کی اولاد ہیں جو ادر دین سیدہ ختیجہ سے پیدا ہوئے ہیں اور ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے ہیں. باقی حضور کی ساری اولاد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ختیجہ سے ہے. عقیدے کا کسی انسان کے اچھے اخلاق اعمال سے کیا تعلق ہے؟ مثلا جھوٹ نہ بولنا. نہیں, وہ الگ سے چیز ہے, وہ الگ سے چیز ہے. دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے. صرف عقیدے کے اوپر نجات نہیں ہے جب تک حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا نہیں کیا جائے گا. لیکن ویٹیج کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے عقیدہ بنیادی چیز ہے. ایک بندہ شرک کرتا ہے, اب مدر ٹریسا نوبیل پرائز ملا ہیومینٹی کا, لیکن دوسری طرف شرک تھا عقیدوں میں. تو آخرت میں جو نجات کے لیے بنیادی چیز ہے وہ عقیدہ ہے, اس کے بعد اعمال ہے. لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے عقیدہ صحیح رکھنا ہے, اعمال میں نے برے کرنے ہیں, وہ بھی جہنم میں جائے گا. وہ اللہ کی مرضی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے, لیکن عقیدہ بنیاد ہے.
اگر کسی کے اعمال اچھے ہوئے، عقیدہ درست نہ ہوا، تو اس کے اعمال اسے آخرت میں نفع نہیں پہنچائیں گے، دنیا میں ہی تعریف ہوگی۔ جدید دنیا جو مادیت سے لبریز ہے، اس میں دین مذہب کی کیا افادیت ہے؟ وہی افادیت ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ آپ دین کی ٹرو پکچر رکھیں، لوگوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے نفرت کی بجائے آن کروائیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، قرآن اللہ کا قول ہے، اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں 1000 سے زیادہ آیات فزیکل فینومینا آف نیچر پہ ہیں، قانون قدرت جو دنیا میں اللہ کے چل رہے ہیں، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، کھیتیوں کا اگنا، ان کا خوراک بنانا، انسانوں کی زندگی اس پہ ڈپینڈنٹ ہونا، سورج چاند ستاروں کو اللہ نے کام میں لگایا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص انہی میں گم ہو جائے اور ان کے کریٹر کی طرف توجہ نہ کرے، وہ مادیت ہے۔ ایک شخص کروکوڈائل کے اوپر 40 سال لگائے اور پوری زندگی اس پہ لگا دے کہ اس کی فلاں کوالٹی کیوں ہے، اس کی فلاں کوالٹی میں کون سی ایسی یونیکنس ہے جو دوسرے میں نہیں ہے، لیکن اس کے پیدا کرنے والے کی طرف توجہ نہ جائے، یہ ہے مادیت۔ یہ وہ دجالی سسٹم ہے جس نے صرف ایک آنکھ کھولی ہوئی ہے مادے کی، اور روحانیت کی آنکھ نہیں ہے۔ ریویلڈ نالج، ایکوائرڈ نالج دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ قضا نماز ہوتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جو ساتھ ساتھ توبہ کرنے کے بعد نمازیں چھوٹ رہی ہیں، وہ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے، جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ جاگے، وہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے۔ ہاں، توبہ کرنے سے پہلے جو کئی سالوں کی نمازیں چھوٹی، ان پہ توبہ کافی ہے، ساتھ ساتھ آپ جو چھوٹیں گی وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ غزوہ تبوک کے بارے میں مکمل احادیث اور قرآن کی روشنی میں مطالعہ کہاں سے کیا جائے؟ ہماری ویڈیو سے کیا جائے۔ غزوہ تبوک لکھیں، تفصیلاً میں نے ہر چیز بیان کی ہوئی ہے۔ سورہ التوبہ کی تفسیر میری پوری قرآن کی ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے، وہ غزوہ تبوک کی لائیو کمنٹری ہے، وہ قرآن کلاسز میں آپ دیکھ لیں، ایک ایک چیز میں نے بیان کی ہے، وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملنی میرے بھائی۔ وہ مفسرین بھی ڈرتے ہیں وہ باتیں لکھتے ہوئے۔ سورہ التوبہ قرآن کی مشکل ترین سورت ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ ٹروتھ ریویل کریں گے، پھر کئی چیزیں آپ کو شیعہ والی بھی ماننی پڑیں گی۔ جہاں شیعہ نے غلو کیا وہ الگ بات، لیکن جو ان کا مقدمہ تھا کہ حضور کے ساتھیوں میں کتنے لوگ ایسے تھے جو غزوہ تبوک میں بھی حضور کے ساتھ صحابی بن کے گئے، لیکن وہ منافق تھے، اور انہوں نے واپسی پہ آپ پہ قاتلانہ حملہ بھی کیا۔ اب یہ ساری وہ باتیں ہیں جو سنی نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے، جہاں شیعہ نے غلو کیا وہ بھی بتایا، جہاں اہل سنت نے ڈنڈی ماری وہ بھی بتائی ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں۔ علی بھائی، آپ کو کبھی کسی نے پھکی دی؟ مجھے اکثر پھکیاں ملتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، لیکن وہ پھکیاں وہی ہوتی ہیں جو میں نے ان کے ہاتھ میں دی ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ پراپرٹی لکھا ہوا ہے پہ نہیں، صرف نقدی پر نہیں، پراپرٹی پہ بھی آپ کو کس نے کہہ دیا؟ انڈونیشیا والے کہتے ہیں۔ بھئی انڈونیشیا والوں کو نہیں ماننا آپ نے، مکہ مدینے سے ہماری کتابیں آئی ہوئی ہیں، وہاں سے ہمارا دین آیا ہوا ہے۔ اگر یہ رول مان لیا جائے تو ٹھیک ہے، پھر آپ گولڈ بیچ کے پراپرٹی خرید لیں، دنیا کے سارے مسلمان پھر گولڈ بیچ دیں، پراپرٹی خریدیں، اور زکوٰۃ کے سسٹم کو ہی ختم کر دیں۔ زکوٰۃ کنز کے اوپر ہے، جو قرآن میں آئی نا چیز، کنز، جو مال جوڑا جاتا ہے، وہ سونے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، چاندی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، پراپرٹی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، مال تجارت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ جو چیز آپ کے استعمال میں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ختم کر دی ہے۔ گاڑی جتنی مرضی مہنگی رکھیں، گھڑی جتنی مرضی مہنگی پہنے، مکان جتنا مرضی مہنگا ہو، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو ضروریات اصلیہ سے ہٹ کے آپ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، چاہے وہ گولڈ کی فارم میں ہو، نقدی کی فارم میں ہو، پلاٹس کی فارم میں ہو۔ البتہ جو زرعی زمین ہے جس کے اوپر آپ کاشتکاری کرتے ہیں، اس کی زمین کے اوپر زکوٰۃ دیں گے، لیکن اس کے اوپر عشر ہے جو زکوٰۃ سے بھی 4 گنا ہے، اس کی کھیتی کے اوپر۔ اس کے لیے بھی تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے آلموسٹ 750 کلو۔ اس کے اوپر زکوٰۃ کے قدیم اور جدید
فقہی احکام مسائل میری ویڈیو دیکھ لیں آپ. کیا عشاء کی نماز بغیر وطر کے ہو جائے گی؟ ظاہر ہے عشاء کی نماز الگ سے ہے، وطر الگ سے ایک عبادت ہے، لیکن وطر کے بارے میں تاکیدن حضرت علی کا قول ہے جامع ترمذی میں، سنن دارمی میں، کہ وطر سنت ہے لیکن اسے مت چھوڑو. الموطا امام مالک میں ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وطر. تو کم از کم 1 پڑھ لیں، یہ جائز ہے. ویسے تو عمومی سنت 3 ہے، لیکن اگر کوئی 1 بھی پڑھ لے تو یہ جائز ہے، لیکن وطر پڑھیں ضرور. وطر کے بغیر نماز ہو جائے گی، ہاں عشاء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس اعتبار سے نمازیں 5 ہیں، وطر اگر اس طرح کی نماز ہوتی تو پھر 6 نمازیں ہو جاتی. سونار کی دکانوں پر اکثر لکھا ہوتا ہے سونے کی خرید و فروخت شرعی کی جاتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ انہی سے جا کے پوچھیں کہ وہ کس کو شرعی کہہ رہے ہیں، کس کو غیر شرعی کہہ رہے ہیں. یہ انہی سے پوچھیں، وہ آپ کو کلیئر کٹ بتا دیں گے. میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے، وہ تفصیلاً ایک چیز ہے. آپ گولڈ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی. اس میں کئی چیزیں جو عوام الناس غلط سمجھ رہی ہوتی ہے وہ غلط بھی نہیں ہوتی ہیں. مثلاً یہ جو کاٹی جاتی ہے وہ درستی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 24 کیرٹ سونا آپ کو نہیں بنا کے دیتے. وہ آپ نے دیکھا کہ سونے کا ریٹ لکھا ہوتا ہے، اسی ریٹ کے مطابق وہ آپ کو زیور بنا کے دیتے ہیں، حالانکہ وہ ریٹ تو سونے کا ہوتا ہے، زیور کا تو نہیں ہوتا. زیور پہ تو اتنی محنت ہوئی ہے، اتنی مزدوری دی ہے انہوں نے زیور بنانے والے کو. ہونا تو چاہیے کہ سونے کی قیمت لادہ سے چارج کریں آپ کو، اور زیور کے اوپر جو ان کی ایفرٹ پٹ ہوئی ہے اس کو ایک شکل دی ہے نا. دھاگے کی قیمت اور کپڑے کی قیمت برابر تو نہیں ہو سکتی. دھاگا کپڑے تک پہنچتے ہوئے کتنے مراحل سے گزرا ہے. اس طرح گولڈ جیولری بننے تک کئی مراحل سے گزرتا ہے. لیکن حیران کن بات ہے، جب آپ 1 تولے کا سیٹ لیتے ہیں، 2 تولے کا کوئی سیٹ لیتے ہیں، تو 2 تولہ جو قیمت اس دن گولڈ کی ہوتی ہے وہ چارج کرتے ہیں، اس کی مزدوری وہ چارج ہی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو قیمت ہوتی ہے وہ 24 کیرٹ سونے کی ہوتی ہے. زیور بنتا ہے 22 کیرٹ سونے سے، 24 کیرٹ سے نہیں بنتا. وہ جو 2 کیرٹ کا وہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں نا، وہ بیسیکلی وہ مزدوری ہے جو آپ سے چارج کر لیتے ہیں. آپ کو پیور گولڈ کا وہ زیور نہیں بنا کے دیتے، نہ اس کا وہ بن سکتا ہے، ورنہ وہ کافی نرم ہو جاتا ہے. تو وہ جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ مزدوری میں کور ہو جاتا ہے. وہ تولے کے پیچھے کئی ہزار کی مزدوری بنتی ہے، وہ آلریڈی اس میں کور ہو جاتی ہے. اس لیے اب جب آپ واپس بیچنے جائیں گے تو جو سونا آپ بیچ رہے ہیں وہ 24 کیرٹ تو ہے ہی نہیں، وہ 22 کیرٹ ہے. رہی مزدوری، وہ کہتے ہیں ہم نے مزدوری کو کیا کرنا ہے، یہ والا سیٹ ہمارا بکنا ہی نہیں، آج کل تو ڈیزائن کوئی اور چل رہا ہے، ہمیں تو توڑ کے دوبارہ بنانا پڑے گا، لہذا ہم کاٹیں گے. کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ 24 کیرٹ سونے کی وہ آپ کو قیمت نہیں ادا کریں گے، بلکہ 22 کیرٹ کی کریں گے. اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہے بھی 22 کیرٹ ہی ہے، 24 کیرٹ تو ہے بھی نہیں ہے. وہ کوئی ظلم نہیں کر رہے آپ کے ساتھ. البتہ یہ ایڈوانٹیج بعض دکاندار دیتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا بنایا ہوا سونا ہمیں واپس کریں گے ہم آپ کو پوری قیمت دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ان دکانداروں سے آپ رابطہ کریں کہ اگر کل کو آپ کو بیچنا پڑے تو ان سے رسید بنوائیں، وہ پھر پورے پیسے ہی آپ کو واپس کرتے ہیں، وہ اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. یہ انہوں نے ایک انسینٹیو رکھا ہوا ہوتا ہے. دیکھ لیں، آپ کو سونے کی فیلڈ میں ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے سونے کے مسائل جاننے کے لیے. اب کتنے گولڈ سمتھ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، وہ کئی مسائل مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہمیں بتائیں کیا ہے، تو میں انہیں پھر کلیئر کرتا ہوں. اس کی وجہ سے مجھے ایجوکیشن ہے کہ پریکٹیکلی کاروبار کس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے نا فلانے کے پاس ڈگری ہوگی فلانے، یعنی اب یہ مسئلہ بتانے کے لیے کہ جی پہلے انجینئر صاحب 1 سال کے لیے نا کسی گولڈ سمتھ کے پاس نا وہاں پہ نا کام کریں، پھر وہ ہمیں گولڈ کے مسائل بتائیں گے. یہ جو ججز بیٹھے ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، ان کے پاس تو قانون کی ڈگری ہوتی ہے لیکن دنیا کا ہر مسئلہ ان کے سامنے پیش ہوتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا؟ خواہ وہ ڈاکٹری کی فیلڈ کا ہو، انجینئرنگ کی فیلڈ کا ہو، سارے مسئلوں میں فیصلے دیتے ہیں. وہ کس طرح دیتے ہیں؟ وہ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں، ان سے ایکسپرٹ اوپینین لیتے ہیں، پھر اپنے دماغ کو یوز کر کے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز، وہ انہی سے سیکھ کے انہی کے مقدمے کو ریزالو کرتے ہیں.
اس کے لیے آپ کو ذہین ہونا ضروری ہے، مولوی ہونا کوئی ضروری نہیں۔ سفر کے دوران اگر جماعت مل جائے تو کیا نماز پوری ہی پڑھنی ہوگی؟ ہاں، اگر امام پڑھا رہا ہے، بخاری مسلم میں آیا کہ اگر امام مقیم ہوگا تو آپ نے پھر پوری نماز اس کے پیچھے پڑھنی۔ اگر امام مسافر ہے تو آپ پھر 2 فرض پڑھیں گے سوائے مغرب کے، اس کے 3 ہی پڑھنے۔ سفر میں جمعہ کوئی نہیں ہے جی، یہ بعض لوگ جمعے والے دن اتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں نا، گاڑیاں رکوا رہے ہوتے ہیں، یہ جمعہ پڑھنا ہے، اگے پیچھے وہ نماز کو نہیں پڑھنی ہوتی ہے، جمعہ ہی پڑھنا ہوتا ہے ہفتے سے۔ اور بھائی مسافر پہ جمعہ ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ، ہزاروں صحابہ کے ساتھ سفر کیا، آپ نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، حالانکہ آپ کروا سکتے تھے جمعہ۔ مسافر زور پڑھے گا اور زور اثر جمع کرے گا، جمعے کی نماز نہیں ہے مسافر کے اوپر۔ پڑھنا چاہتا ہے ضرور پڑھ لے، گاڑیاں نہ رکوائے، لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالے، وہ ایک اضافی کام کر رہا ہوگا۔ سنت یہی ہے کہ آپ نے زور پڑھ لی۔ کیا احادیث کی کنفرمیشن کے لیے اسلام 360 استعمال کر سکتے ہیں یا کتاب ہی کریں؟ اسلام 360 سے مدد ضرور لیں، حدیث تلاش کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہ کاپی پیسٹ کرنے میں بعض اوقات سافٹ ویئر کی لمیٹیشن کی وجہ سے کوئی الفاظ مسنگ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی ٹائپنگ ایرر آ سکتا ہے۔ ادھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ PDF سے نہ امیج لے کے نہ شیئر کروایا کریں، یونیکوڈ کاپی نہ کریں، اس میں ضروری نہیں اسلام 360 میں کوئی غلطی ہو، کاپی پیسٹ میں بھی غلطی لگ سکتی ہے، اور بعض اوقات اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ پروف ریڈنگ اتنی ذمہ داری سے نہیں ہوئی ہوتی۔ جو یہ پرنٹڈ کتابیں ہیں نا، یہ 4-5 مختلف علماء سے وہ پروف ریڈنگ کرواتے ہیں، اس کے باوجود بھی اکا دکا جگہ اس میں بھی غلطی آ جاتی ہے، لیکن بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اسلام 360 کو یوز کریں۔ اگر یونیکوڈ میں کوئی چیز شیئر کروانی ہے تو آپ ایک دفعہ PDF سے اسے پڑھ لیں تاکہ غلطی کے چانسز نہ رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ویڈیوز میں کبھی بھی اسلام 360 سے یا کسی اور سافٹ ویئر سے یونیکوڈ کے طور پہ حدیث اٹھا کے ہم نے نہیں لگائی ہوتی، میں ہمیشہ ہارڈ کاپی کے امیجز لگاتا ہوں۔ وہ تمام کتابیں ہم نے PDF فارم میں فری رکھی ہیں ahlsunnatpak.com پہ، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے امیجز لے کے شیئر کروا سکتے ہیں۔ کیا اسلام میں ناخن کھانا غلط ہے یا حرام ہے؟ ظاہر ہے جی غلط ہے، کھانے کیوں ہے؟ آپ نے جن کو عادت بھی ہے وہ کھاتے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، زیادہ تر تو وہ کاٹ کے پھینکتے ہیں، وہ بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے، جراثیم والا معاملہ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ نبی علیہ السلام نے 40 دن کے اندر ایک دفعہ ناخن کاٹنے کو مشروع فرمایا، لیکن اس طریقے سے نہیں، وہ آپ نے نیل کٹر سے یا استرے وغیرہ سے پہلے لوگ کاٹتے تھے، اس طریقے سے کاٹنا ہے۔ اسے معاشرے میں نحوست کیوں؟ یہ نحوست اس طرح کی نہیں ہے، ظاہر بیماری تو ہے نا میرے بھائی، اس میں جراثیم بعض اوقات پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بات کی جاتی ہے۔ باقی جو پبلک میں مشہور ہے نا، وہ والی نحوست کوئی نہیں ہے کہ رات کے وقت کوئی جھاڑو دے دے تو نحوست ہو جائے گی، اس طرح کی کوئی اسلام میں چیز نہیں ہے، توہمات ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کو غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے ایسا کیا کام کیا ہے جس پر لوگ انہیں مددگار؟ یار یہ تو بیچارے قیامت الدین خود ان سے شرمندہ ہوں گے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ خود سے انہوں نے، چونکہ تصوف میں سلسلے میں انہوں نے بزرگوں کی نا کوئی ہیرارکی بنائی ہوئی ہے، جس طرح آپ کی ہوتی ہے نا کہ اوپر پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کے نیچے وزراء ہوتے ہیں، صوبوں کے علیحدہ سے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، اس طرح انہوں نے نا ایک تصوف کی ایک جعلی سی اپنی ایک تھیوریٹیکل ہیرارکی بنائی ہے کہ سب سے اوپر غوث ہوتا ہے، اس کے نیچے 4 کتب ہوتے ہیں، ہر کتب کے نیچے ابدال ہوتے ہیں، یہ سارا ڈرامہ بازی ہے، اس چکر میں ان کو کہتے ہیں۔ ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ وہ غوث الاعظم ہے، ان کو نہیں پتا، اور یہ تو میں نے ان کا فراڈ نکال دیا، یہ کہتے ہیں اولیاء کے سردار ہیں، اور خود شیخ عبدالقادر جیلانی جس کے پڑپوتا مرید ہیں جنید بغدادی کے، جنید بغدادی خلیفہ ہیں سری سکتی کے، ان کے پیر ہیں معروف کرخی، اور ان کے پھر داؤد تائی، پھر حبیب العجمی، پھر حسن بصری، پھر مولا علی، جو انہوں نے جعلی ایک اپنا بنایا ہوا سلسلہ۔ جنید بغدادی کے آگے سے مرید ہیں ابو بکر شبلی، ان کے آگے عبد الواحد ہیں، اور ان سے آگے جا کے عبدالقادر جیلانی آتے ہیں 2-3 واسطوں کے بعد۔ اور جنید بغدادی تو کہہ رہے ہیں کہ اولیاء کے سردار جو ہیں وہ بایزید بستامی ہیں، اوئی بایزید بستامی، زیدہ ابا، ٹھیک ہے۔ تو اب عبدالقادر جیلانی کو ہم کہاں سے بزرگ مانے؟ ان کا تو لکڑ دادا پیر کہہ رہا ہے کہ بایزید بستامی اولیاء کا سردار ہے، دونوں ہی فراڈ ہے۔ ہمارے نزدیک اولیاء کے سردار ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ آخری پرچی، الحمدللہ۔
والد وفات پا چکے ہیں اور والدہ جائیداد تقسیم کرنے نہیں دے رہی، ہم بہن بھائیوں کی رضامندی ہے کہ تقسیم ہو۔ کورٹ میں جائیں، سیدھا سا مسئلہ ہے، وہاں والدہ کی مرضی نہیں چلے گی۔ اس طرح کے سارے مسائل کا حل عدالتیں ہیں، اور یہ وراثت کے جو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں نا، ایک زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلتا، 6-7 مہینے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ ہمارے بھی اپنے قریبی رشتے داروں میں اس طرح ایک بھائی جو ہے وہ بدمعاش بن کے بیٹھا ہوا تھا، وہ نہیں تھا بہنوں کو دے رہا، کورٹ میں گئے ہیں تو اپنے ہاتھی دیتا ہے، پھر انہیں زیادہ عرصہ نہیں چلتا۔ یہ جو کیسز زیادہ عرصہ چلتے ہیں وہ اس صورت میں چلتے ہیں کہ جب کچھ ورثاء میں سے فوت ہو جائیں اور ان کی اولادیں دوسرے ملکوں میں شفٹ ہوئی ہوں، کوئی ایک ملک میں بیٹھا ہو، کوئی دوسرے ملک میں، پھر ان سے ان کو وہ ایفیڈیوٹ منگوانا پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے کیسز لمبے ہوتے ہیں۔ جو اس قسم کے کیسز ہیں یہ 5-6 مہینے سے زیادہ نہیں چلنا، 1.5-2 مہینے میں اس کا فیصلہ ہو جانا ہے، 1 سال کے اندر۔ تو بہتر یہ کہ آپ کورٹ کی طرف متوجہ ہوں۔ اس میں بے شک آپ کی ماں چیختی رہے کہ جی میں دودھ نہیں بخشاں گی، یہ وہ، پھر ان کو آپ نے میرے کلپ دکھانا ہے کہ تسی تو شاہی کوئی نہیں۔ ہاں، کیونکہ وراثت کے قوانین قرآن میں آئے ہیں، اللہ نے کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جو ماں باپ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں کہ وہ وراثت کو تقسیم نہیں کرتے، وہ اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں۔ انہیں پھر یہی بتایا جائے گا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ابا جی تسی تو شاہی کوئی نہیں، کیونکہ ابا جی اب جب باغی ہو گئے ہیں اللہ رسول کے، پھر انہیں یہ بتایا جائے گا۔ ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، نہ کسی کی ماں سے نہ کسی کے باپ سے، لیکن جب ماں باپ جو ہیں وہ بدمعاش بنے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی بچیوں کو نقاب نہیں کرنے دیتے، بچوں کو داڑھی نہیں رکھنے دیتے، رفع الیدین نہیں شروع کرنے دیتے، تو پھر رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں نا۔ پھر تو انہیں یہ بتانا چاہیے کہ غزوہ بدر میں اس طرف باپ کھڑا تھا، اس دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا تھا، تو بچ جاؤ۔ تو یہ تو نہیں ہم کروا رہے، ہم تو سمپل کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ماں پہ ہوتے شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیں جی، آپ کا یہ پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دیا الحمدللہ۔ کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں جو میرے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آئی ہو اور میں نے پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو۔ کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، پورے ہفتے میں ہمارے پاس فونز آتے رہتے ہیں، ای میلز آتی ہیں، پرچیاں لوگ بھیجتے ہیں، آج بھی بھیجی ہیں، میسج دیے ہیں، تو اس لیے ہم پروگرام کے اینڈ پہ دعا ضرور کرتے ہیں تاکہ سب لوگ ان دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، ہمارے تمام رشتہ داروں کے حق میں، تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، یمن کے، عراق کے، شام کے، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.